کربلا 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 آج شبیر پہ غربت کی گھٹا چھائی آج شبیر پہ غربت کی گھٹا چھائی من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم. درود بجي محمد آل محمد. عزیزان گرامی، علم اور اطاعت الہی کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، اور علم کے حوالے سے اور علم کے موضوع پر جب گفتگو کی تو میں نے اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے یہ پیش کیا تھا اس نقطے کو کہ علم سے مراد احادیث اور روایات میں، اور یہاں جس چیز کو موضوع قرار دیا گیا ہے، جس زاویے سے گفتگو ہوگی، وہ ہے علم اعتقادات اور علم مرضی الہی یعنی علم فقہ، یعنی جس حوالے سے روایات اور احادیث میں آیا. اور میں نے وہاں پر یہ بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ پھر کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ جامعات کے اساتذہ کیا یہ علم کی روشنی نہیں پھیلا رہے. میں نے کہا بالکل پھیلا رہے ہیں، لیکن ہم یہاں پر اس زاویے سے گفتگو نہیں کر رہے. ہمارا مطمع نظر وہ زاویہ نگاہ ہے جس پر قرآن اور حدیث نے جس چیز کو علم قرار دیا. اور پھر یہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورہ والذاریات کی 56ویں آیت ہے، اس میں پروردگار عالم نے علم کا لفظ استعمال نہیں کیا. موضوع میرا ہے علم، تو میں نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ اس سلسلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے خلق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو بجز یہ کہ وہ میری اطاعت اور عبادت کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے اس نقطے کو، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ وہ اس کی مخلوق ہے. بس یہی وجہ تھی کہ اس آیت کا انتخاب کیا. خلقت کے مرتبے پر ہے، مخلوقیت کے مرتبے پر ہے انسان، اور انسان جب تک اس علم کو ملحوظ خاطر رکھے گا کہ وہ مخلوقیت کے مرتبے پر ہے، بہت سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انگنت نہ جانے کتنے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ائمہ معصومین کی وہ احادیث کہ جو ائمہ نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے سلسلے میں بیان فرمائی، وہ مناظرات، وہ مباحثات کہ جو ائمہ نے زندیقوں سے، ملحدین سے، دہریوں سے مناظرات کیے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. تو پھر یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ موضوع تو ہمارا ہے علم اور اطاعت الہی، تو توحید پر گفتگو کہاں سے آ گئی؟ تو دیکھیے علم جب تک اس ذات کا صحیح انداز سے حاصل نہیں کر سکیں گے، جب تک اس ذات کی صحیح تصویر، صحیح خاکہ ذہنوں میں نہیں ہوگا، جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آ جائے کہ وہ مادے اور مادیات سے مبرہ اور منزہ ہے، وہ اپنی مخلوق سے اسے سمجھا نہیں جا سکتا. اور جیسا کہ معصوم نے کہا کہ ان اللہ پروردگار لا یعرف بالاشیاء بل الاشیاء تعرف بہ. عجیب مرحلہ ہے توحید کا معصوم کی. کہا دیکھو خبردار، چیزوں کے ذریعے، ان دنیاوی چیزوں کے ذریعے خدا کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ چیزیں خدا کے ذریعے سمجھی جاتی ہیں. دنیا کے لیے جب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف،
دیکھیے پروردگار عالم نے گفتگو کی ہے، زمین کی گفتگو کی، پہاڑوں پر گفتگو کی، اونٹ کی خلقت پر گفتگو کی. زمین کو نہیں دیکھتے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کس طرح سے زمین کو ہموار بنا دیا ہے ہم نے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے کائنات میں اس کے مدار اور ایکسس اور آربٹ پر زمین کو ایک جھولے اور گہوارے کی طرح ہلکورے نہیں دے رہے؟ ہم دے رہے ہیں. یہ مرحلہ توحید کا ہے، لیکن یہ مرحلہ یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے اس نظام تک تمہاری توجہ جائے اور تم خدا کی جانب ایک توجہ کرو. لیکن خبردار ان چیزوں کے ذریعے خدا کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خطا کر بیٹھو. پروردگار اعظم و اجل من ان یعرف بالاشیاء بل الاشیاء تعرف بہ، اشیاء اور چیزوں کو خدا کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، خدا کو مخلوق کے ذریعے سمجھا نہیں جا سکتا. اور پھر یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر خشک، بے کیف، بغیر کسی سرور اور لذت کے، بغیر کسی انبساط خاطر کے، بغیر کسی جمالیاتی احساس کو بیدار کیے ہوئے، بغیر دل میں کسی امنگ کو پیدا کیے ہوئے، بڑی توجہ کیجیے گا، معصوم نے خدا کے تصور کو پیش کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معصوم اپنے معشوق حقیقی کا تصور پیش کرے اور معصوم کا مطمع نظر یہ نہ ہو کہ مد مقابل کے دل میں پروردگار کے بارے میں کوئی امنگ نہ آئے؟ یہ غلطی سے جملہ نہیں کہا ہے میں نے، مطلب میرا یہی ہے اور میں یہی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آئمہ معصومین نے جب زندیقوں کے ساتھ، ملحدوں کے ساتھ، دہریوں کے ساتھ مباحثے کیے، مناظرے کیے، خدا کے وجود کو ثابت کروایا، تو وہاں پر ایک خشک، بے کیف، ریاضیاتی، طبیعی اور میتھمیٹیکل ایکویشن کی طرح سے ثابت کیا. کیا مطلب اس کا؟ یہاں پر ذرا سا اس بات کو میں پھیلا دوں. دیکھیے 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ سب جانتے ہیں 4. آسمان میں چاند ہے، سورج بھی ہے، مریخ عطارد ہے، زہرہ ہے، زحل ہے، مشتری ہے، سارے سیارے ستارے، کہکشائیں ہیں، یہ ہیں. میں صبح تک بیٹھے گنتا رہوں ان کو. کیا آپ کے دل میں چاند سورج سے محبت کی کوئی امنگ پیدا ہوگی؟ میں کہوں 2 + 2 4، آپ کہیں ٹھیک ہے مولانا 2 + 2 4، پھر اور ثابت کر دوں. دیکھیے یہ 2 انگلیاں، یہ 2 انگلیاں بھی نہ گنیے. بچوں کو جیسے ریاضیات سکھائی جاتی ہے، آپ کہیں گے مولانا واضح ہو گئی بات، پھر کیا کریں؟ اس 2 + 2 4 کی جو ایکویشن ہے، جو ریاضیات کا حساب کا سوال ہے، اس سے محبت بھی کیجئے. آپ کہیں گے مولانا اس کا مجھ سے تعلق کیا؟ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، بس محبت کا کیا سوال؟ محبت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں دل میں کوئی کوندا لپکے، ایک لپک کر جائے، کوئی امنگ پیدا ہو. ایک چیز اپنی جگہ پر موجود ہے، مجھ سے کیا تعلق ہے؟ ایک چاند وہ جسے شعراء اپنے اشعار میں لاتے ہیں، مجازن ذکر کرتے ہیں، اور ایک چاند وہ جو ستارہ شناس، ہیئت شناس، منجم، ایسٹرونومی پڑھنے والا اس کی تحلیل کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے کہ اس چاند کی حقیقت کیا ہے. دونوں کے انداز گفتگو، انداز بیان میں فرق ہے. کیوں فرق ہے؟ کیونکہ زاویہ دید میں فرق ہے. جب تک آپ دیکھیں گے نہیں چاند کو اس شاعر کی نگاہ سے، اس وقت تک آپ کے دل میں چاند سے محبت کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی. لیکن چاند کو اگر آپ نے دیکھا ریاضیاتی عنوان سے، حیت کے عنوان سے، علم نجوم کے عنوان سے، ایک حقیقت ہے، اپنی جگہ پر ہے. ایک حقیقت ہے، اپنی جگہ پر ہے. خون، بلڈ، سب خون میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی آدمی زخمی ہوا، اس کا خون نکل گیا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. صبح سے شام تک میں گفتگو کرتا ہوں خون پر، دوران خون ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے، دل یہ کرتا ہے، پھیپھڑے یہ کرتے ہیں، آکسیجنیٹڈ بلڈ، ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ. آپ سنتے رہیں گے مولانا آخر میں کیا کہوں؟ اس خون سے محبت کیجئے. مولانا کیا بات کہہ رہے ہیں آپ سے؟ ایک چیز ہے اپنی جگہ پر، محبت کیوں کروں؟ محبت کروائی جاتی ہے کبھی اور خود بخود ہو جاتی ہے. محبت کے لیے ضروری ہے کہ چیز کے جلوے، کسی بھی شے کے جلووں کو دکھایا جائے اس انداز سے کہ اس کی جلوہ گری کا آپ کی فطرت اور طبیعت سے کوئی تعلق ہو. جب آپ اس کی جلوہ گری اور اس کی خوشنمائی کو سمجھیں تو آپ کے دل میں ایک لپک اور ایک امنگ پیدا ہو. خون پہ گفتگو کرتے رہیے، لیکن ایک دفعہ یہ کہا جاتا ہے السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ، اے وہ ذات تجھ پر سلام ہو، تو خون ہے خدا کا
اور تیرے پدر گرامی علی مرتضی خدا کا خون ہے. اب یہ وہ خون نہیں ہے جس پر علم حیاتیات میں گفتگو کی جاتی ہے. یہ خون وہ نہیں ہے جس پر علم حیاتیات میں گفتگو کی جاتی ہے. بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے شاید یہ وہی خون ہو، لیکن اس خون کا آپ کے دل سے ایک تعلق ہے. مٹی بھائی، مٹی امریکہ کی مٹی ایسی ہے، کینیڈا کی ایسی ہے، یورپ کی امریکہ کی ایسی ہے، ہندوستان کی پاکستان کی ایسی ہے، قطب شمال قطب جنوب مٹی بات کرتا ہوں. لیکن ایک دفعہ جب یہ کہا جائے گا اے خاک کربلا، کیوں آپ کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، تڑپ؟ مٹی وہی مٹی ہے. کربلا میں جو مٹی تھی وہ کہیں اور سے لا کر نہیں ڈالی گئی تھی، وہی مٹی تھی، حضرت آدم کے زمانے سے وہی مٹی تھی. لیکن ایک دفعہ آپ کے زاویہ نگاہ میں، زاویہ دید میں فرق آیا، دل میں ایک لپک اور ایک امنگ پیدا ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز جب تک کسی علمی، سائنٹیفک، بایولوجیکل، ایسٹرونومی، کسی بھی زاویہ نگاہ سے اس پر گفتگو کی جائے، ایک علم ہے، حقیقت ہے اپنے مقام پر، انسان کے دل میں امنگ، انبساط، لذت، کیف، سرور کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. یہ کیفیت اگر پیدا کرنی ہے کسی انسان کے دل میں کسی چیز کے سلسلے میں تو زاویہ نگاہ کو بدل ڈالیے، وہ چیز آپ کے لیے دوسری انداز سے جلوہ گری کرے گی. بس کافی تھکا دیا میں نے آپ کو. اچھا، خدا موجود ہے. معصوم نے کہا خدا موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ اب آپ یہ 2-3 دن سے سن رہے ہیں خدا موجود ہے، دلائل دے دیے، چھٹے امام، پانچویں امام، آٹھویں امام. حواس درک کر سکتے ہیں یا درک نہیں کر سکتے، مادے کی صورت میں ہے یا نہیں ہے. کیوں مادے کی صورت میں نہیں ہے؟ میں نے کل عرض کیا، جلدی سے دوہرا دوں. مادے کی صورت میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ مادہ اجزاء سے مل کر بنتا ہے، اور جب اجزاء سے مل کر بنے گا تو ذات خدا اجزاء کی محتاج ہو جائے گی. جو محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہے. وہ زمان اور زمانیات اور مکان اور مکانیات میں نہیں آ سکتا. یہ بھی آٹھویں امام نے اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دی. وہ حواس خمسہ میں کیوں نہیں آ سکتا، اس کی دلیل بھی مولا آٹھویں امام نے پیش کر دی. بھائی مولا ہاتھوں کو جوڑ کر، بلکہ سر کو آپ کے سامنے، آپ کی زمین پر رکھ کر، پیشانی کو آپ کے قدموں پر ٹکا کر ایک سوال کرنے کی جرت کر سکتا ہوں اپنے معصومین سے، کیونکہ خود انہوں نے کہا ہے. چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھو ان ھذا العلم علیہ قفل ومفتاحہ السؤال. سوال بتا رہا ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کسی ایسی زبان سے نکلی ہے، کسی ایسے لبوں سے خارج ہوئی ہے کہ جس کے سامنے جو مسئلہ لے جاؤ حل کرے گا. کہہ رہے ہیں، فرما رہے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ ہم سے پوچھو نا. یہ علم اس پر قفل پڑے ہوئے ہیں اور اس کی کنجی سوال ہے. سوال کرنے کی بابانگے دوہل دعوت دے رہے ہیں، تو مولا نے خود دعوت دی ہے. ہم سوال کر سکتے ہیں مولا خدا ہے، زمین آسمان کائنات میں ہر جگہ ہے، لیکن مولا ذرا یہ تو بتلائیے کہ اس خدا سے محبت کیسے ہو؟ بھائی کہکشائیں اتنی ساری ہیں، سورج کا وجود ہے، چاند کا وجود ہے، 2 + 2 4 ہے، رائٹ اینگل یہ ہوتا ہے، ٹرائنگل سرکل یہ ہوتا ہے، اسکوائر یہ ہوتا ہے، کیوبک فیٹ یہ ہے صاحب، میٹر یہ ہے، انچ یہ سب حقیقت اپنی جگہ موجود ہے. ٹریگنومیٹری، جیومیٹری، جتنے علوم آپ سب جانتے ہیں مجھ سے بہتر، وہ اپنی جگہ موجود ہے. اب میں کیا کروں؟ میں محبت کیسے کروں بخدا؟ اگر معصومین بشریت کو خدا کا وجود صرف ریاضیاتی اور حسابی انداز میں دکھلا کر چلے جاتے ہیں تو رہتے دم تک بشریت کے ذہن میں خدا کا یہ خانہ خالی رہتا. کس انداز سے اکسایا بشریت کو کہ دیکھو خدا کو یہ مت سمجھو کہ جہنم کے شعلے مشتعل کرنے والا ہے، جنت کی نہروں کو رواں کرنے والا ہے، بلکہ کہا کہ دیکھو اگر جہنم میں بھی جاؤ، اگر جنت میں بھی چلے جاؤ، دیکھو خدا کا ایک وجود ایک دوسری طرح کا ہے کہ اس سے محبوب اور حبیب کے رشتے کے تعلق کو استوار کرو. اس سے حبیب اور محبوب کے تعلق کے رشتے کو استوار کرو. وہ ایک مرحلہ تھا جو معصوم نے بتلا دیا. اب دوسرے مرحلے کے لیے معصوم نے کیا بیان فرمایا؟ اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں معصوم کے ساتھ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، صرف معصوم کی گفتگو کو سن سکتے ہیں. معصوم کے ساتھ کوئی چل نہیں سکتا. کیوں چل نہیں سکتا؟ کیونکہ معصوم کا چوہردہ، معصوم کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ پروردگار کی عبادت پروردگار کی وجہ سے کرتے ہیں. اب مجھے بچوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، میں ایک مثال دے دوں، یہ بچوں کے لیے ہے. دیکھیے باپ گھر سے جا رہا ہے باہر، بچے ہیں، کچھ بچے گھر میں باپ یا چچا، تایا، دادا، کوئی بھی رشتہ جس سے بچے ذرا تعلق خاطر رکھتے ہوں. ہمیں بھی آپ کے ساتھ چلنا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اب وہ نہیں لے کے جا سکتا، تو ایک بچے کو ٹافی چاکلیٹ نکال کے دیتا، اچھا یہ رکھو کھا لو، میرے ساتھ مت چلو. وہ بچہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جاتا ہے.
ایک بچہ کہتا ہے نہیں مجھے چاکلیٹ ٹافی بھی چاہیے اور 5-10 کا نوٹ چاہیے. اب یہ مجھے نہیں پتا, کسی زمانے میں 5 کا نوٹ کی حیثیت ہوتی تھی, مجھے اب نہیں پتا کہ کیا ریٹ چل رہا ہے. تو 5-10 کا نوٹ دے دیا, ایک چاکلیٹ بھی دے دی, وہ بچہ بھی آرام سے بیٹھ گیا. ایک اور بچہ کہتا ہے نہیں میں باہر جاؤں گا, گلی تک ایک ذرا چکر لگوا کے, گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, موٹر کار ہے, اس سے بٹھائیے, ذرا ایک چکر لگوا کر مجھے گھما کر لائیے, پھر گھر پہ چھوڑیے اور یہ سب چیزیں بھی دیجیے, ورنہ میں ضد کرتا رہوں گا کہ آپ کے ساتھ چلوں گا. تو وہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ یہ کام بھی کر ڈالتے ہیں. ایک بچہ سب سے ذہین اور تیز ہوتا ہے, کہتا ہے مجھے نہ یہ چاہیے نہ وہ چاہیے, جہاں آپ جا رہے ہیں مجھے ساتھ چلنا ہے. دیکھو بہت گرمی ہے, سردی ہے, ہوائیں چل رہی ہیں, بس نہیں ملے گی, گاڑی ٹریفک جام ہے, سر میں درد ہو جائے گا, دیر سے آؤں گا, نیند خراب ہوگی. بچہ سنتا ہی نہیں. اب اس کا کیا علاج کرے یہ بزرگ, کیا علاج کرے؟ اس کا علاج ایک ہی ہے کہ اسے اپنے ساتھ رکھے. تو دیکھیے معصومین کا مرتبہ توحیدی یہ ہے, پروردگار ما عبدتک خوفا من نارک ولا شوقا الی ثوابک, پروردگار ہم نے جو تیری عبادت کی ہے نا, نہ تیری جہنم سے ڈر کے کی ہے نہ تیری جنت کے لالچ میں کی ہے, بل عبدتک اہلا بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک, پروردگار ہم نے تجھے عبادت کے لائق جانا ہے تبھی تیری عبادت کی ہے. یہ پھر مشکل ہو گئی. مولا آپ نے عبادت کے لائق جانا, جنت آپ کی ٹھوکروں میں, جہنم آپ کی ٹھوکروں میں, آپ نے عبادت کے لائق جانا تو آپ نے عبادت کی, نہ جنت کے لالچ میں کی نہ جہنم کے خوف سے کی. آپ اس مرحلے پر پہنچ گئے, لیکن ہم کو یہ ذرا سمجھائیے کہ کیسے اس مرحلے پر پہنچے. اب اگر معصوم یہ کہتے دیکھو ہم یہ بیان نہیں کر سکتے, تو پھر بشریت کی ہدایت کی جو ذمہ داری معصومین پر عائد ہوتی ہے وہ کیسے پوری ہوگی؟ وراثت رسول خدا کا کمال یہ ہے کہ بشریت کو ان مقامات تک لے کر چلی جائے کہ جہاں بشریت تنہا جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی. تو معصومین نے اس مقام پر اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھایا؟ معصومین نے اس خطیر ذمہ داری کو کیسے ادا کیا؟ بس ایک دفعہ دعا افتتاح کے جملے, اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ واعظم المتجبرین فی موضع النکال والنقمہ. عجیب مرحلہ پروردگار, سب سے زیادہ رحم بھی تو کرتا ہے, لیکن جب عذاب دینے پر آئے تو سب سے زیادہ کڑا تیرا عذاب ہوتا ہے. بھائی کیسے بشریت کو معصوم اس مرحلے پر لائیں کہ ایک دفعہ شاید یہ بول اٹھے, کیوں کر میں کروں شکر خدائے دو جہاں کا, بخشا ہے مزہ دل کو میرے سوز نہا کا, ہو نارے جہنم بھی تو لطف آئے جنا کا, ہوتی ہے خوشی صحت و آزار سے مجھ کو. یہ کیا یہ آج کا انسان سوچتا ہے کہ دماغی حالت ٹھیک ہے اس شاعر کی, لیکن صاحب مرحلہ توحید کا اس مقام پر ہے, ہوتی ہے خوشی صحت و آزار سے مجھ کو, خلعت یہ ملا ہے تیری سرکار سے مجھ کو, ہوتی ہے خوشی صحت آزار سے مجھ کو, ہو نار جہنم بھی تو لطف آئے جنا کا. اگر جہنم میں بھی پڑا ہوں تو لطف آئے گا کہ میں جنت میں ہوں. یہ کیا مرتبہ ہے؟ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے بھائی جہنم میں چلتے ہیں, یہ گفتگو کسی اور انداز سے ہو رہی ہے. ابھی میں اس کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا, بلکہ کل کہا تھا جرت کروں گا, ورنہ ہماری کیا بساط اور ہماری کیا حیثیت کہ امام کے وہ جملے کہ جب ادھر امام ہے ادھر خدا اور گفتگو ہو رہی ہے, وہ ذات کے جس کے بارے میں پروردگار عالم کے ان کا حبیب یہ کہے, رسول خدا یہ فرمائے, لی مع اللہ حالات لا یحتملها ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن, میں خدا کے ساتھ مجھے کچھ ایسے حالات درپیش ہوتے ہیں کہ جس کو برداشت نہیں کر سکتا, جس کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا, نہ کوئی فرشتہ جو مقرب ہو نہ کوئی نبی جو ملک مرسل ہو. یہ مرتبہ ہے توحید کا. اب دیکھیے معصوم نے کیا کیا, دعائے ابو حمزہ صومالی, ایک مرحلے سے ہم فارغ ہو چکے. یہاں پر پھر ایک اس جملے کو دہرا دوں, دیکھیے ہم اس مرحلے سے فارغ ہو چکے کہ جہاں معصوم نے خشک انداز میں خدا کا تعارف کروایا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ معصوم نے کیوں اس انداز سے خدا کا تعارف کروایا, سوال جیسا تھا ویسے ہی تو جواب ہوگا نا. وہ فلسفی ریاضیاتی منطقی اصطلاح کی بنیاد پر امام سے گفتگو کر رہا تھا. وہ امام سے پوچھے مولا مجھے یہ بتائیے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟
مولا یہاں پر عرفان اور عشق الہی کا درس دینے لگے تو یہاں ثابت کرنا ہے 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں. تو سوال ایسا ہے کہ جواب خشک ہی ہوگا، جواب ریاضیاتی بنیادوں پر ہی ہوگا، جواب فلسفی بنیادوں پر ہوگا. لیکن اب ایک مرتبہ وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں سید سجاد ہیں. کون سید سجاد؟ سید سجاد، سید ساجدین. جب قیامت میں آواز آئے گی سید ساجدین باہر آؤ، سید ساجدین باہر آؤ، تو امام سجاد تشریف لائیں گے. یہ مرتبہ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار امام زین العابدین السلام نے فرمایا کہ بیٹا کہ ذرا وہ کتاب تو لے کر آؤ کہ جس میں ہمارے دادا جناب امیر کی عبادات کی تفصیل درج ہے. 5 امام فرماتے ہیں کہ میں اٹھا کے لایا، دی. جناب سید سجاد نے کتاب کو کھول کے پڑھا اور پھر کتاب رکھی اور کہا من اتیح لہ بذالک، کس میں طاقت ہے جو ایسی عبادت کر سکے. دیکھیے تو یہی تو بات ہے کہ میں کہتا ہوں جرت کر رہے ہیں ہم لوگ سمجھنے کی بات. جہاں پہ سید سجاد کہ جو عرصہ قیامت پہ تشریف لائیں گے سید ساجدین کے عنوان سے، وہ یہ کہیں من اتیح لہ بذالک، مولا کائنات کی عبادت ہے. اور اب آپ چاہتے ہیں کہ مجھ جیسے مولوی سے مولا کائنات کی عبادت کو سمجھے اور سنیں، کہ ہو نہیں. بہرحال ہماری مثال تو وہی ہے کہ دور کھڑے ہیں اور ایک خطرناک منجدھار میں کوئی پیراک تیر رہا ہے اوقیانوس میں، کسی بڑے متلاطم سمندر میں، اور ہم کنارے پہ دور کھڑے ہو کر تبصرہ کر رہے ہیں کہ اب اس نے دایاں ہاتھ اٹھایا، اب بایاں ہاتھ اٹھایا. اگر ہمیں 10-20 فٹ پانی میں بھی لے جایا جائے اور متلاطم نہ ہو سمندر، ٹھہرا ہوا پرسکون ہو، تو ڈر کے مارے ہم پاؤں قدم نہیں رکھ سکتے پانی میں. ہماری مثال ایسی ہے. اور وہ بھی ہم نے دیکھا نہیں، کتابوں میں صاحب پڑھا ہے کہ مولا کائنات ایسے تھے، پنجتن ایسے تھے، 14 معصومین ایسے. تو کتابوں سے پڑھ پڑھ کے آگے بات کو بیان کر رہے ہیں، ورنہ کہاں ان کی ذات، کہاں ان کا مرتبہ وجودی، کہاں ہم. تو ایک دفعہ دعائے ابو حمزہ سوالی میں دیکھیے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں امام کی ذمہ داری ہے کہ عشق، محبت، دوستی خدا، حب الہی کو معجزن کرے، دلوں میں ایک تلاطم پیدا کرے محبت الہی کا. اب ایک مرتبہ اس مرحلے پر آ کر گفتگو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی، شروع کیا خدا کی ہم سے، الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک، للذی احسن استغنا عن عونک ورحمتک وللذی اساء واجترع ولم یغضک خرج عن قدرتک. پروردگار یہ سید سجاد تجھ سے گفتگو کر رہا ہے، لا تعذبنی بعقوبتک، پروردگار جب تو مجھے کسی چیز کی تعذیب کرنا چاہے، پروردگار اگر مجھے ادب سکھائیو تو پروردگار اپنا عذاب بھیج کر نہ سکھائیو. لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ تو میرے ساتھ ہیلے کے ساتھ کام لے. سید سجاد یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ تیرے راستے پر چل رہا ہے اور تجھے میرا کوئی کام پسند نہ آئے اور تو میرے ساتھ مکر و ہیلے سے کام لے کر مجھے عذاب کے راستے پر لے جائے. ذہن میں سوال یہ نہ آئے کہ یہ سید سجاد کیوں کہہ رہے ہیں یہ تو معصوم تھے، کیا معصوم نہیں جانتے کہ ان کی موت کس طرح سے ہوگی، وہ جنت میں کیسے جائیں گے، کس کی شفاعت کروائیں گے. حضور یہی تو فرق ہے بڑے فرقوں میں سے معصوم اور غیر معصوم کا. معصوم علم الہی اور اطاعت الہی کے دائرے کو جانتا ہے کہ کتنی وسعت ہے، اس لیے ہر لحظہ ڈرتا رہتا ہے. ہم اور آپ اس دائرے کی گشادگی کو اور ضیق ہونے کو سمجھتے ہی نہیں. جو یہ کہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فإنی اعلم بطرق السماء من طرق الارض، میں آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. خضر جس کا شاگرد ہو وہ ایک دفعہ توجہ کرے عالم غیب پر، عالم ملکوت پر، نہیں سمجھ میں آئے گا اس کی کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں، جب بھی کوئی کٹھن وقت آتا تھا مولا کائنات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، 1000 مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور 30 دن کے روزے رکھتے تھے. مولا کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ عبودیت الہی کو بجا لانے کے لیے، اطاعت الہی کے لیے. مولا آپ نے کوئی گناہ کیا ہے؟ گناہ نہیں کیا. دیکھو پروردگار عالم کو گناہ اور ثواب کے ترازو میں رکھ کر ہمیشہ مت تولو، اس کی ذات کو مت دیکھو، اپنی کوتاہیوں کو دیکھو کہ تم کیسے بندے ہو. اس کے علم کے احاطے کو اگر دیکھ لو گے پھر اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرو گے. جہاں ذرا مشکل آئے گی ہمیشہ توجہ اس کی جانب کرو گے.
تو یہ جو معصومین نے کہا ہے یہ معصومین کے گناہ کی بنا پر نہیں ہے، یہ پروردگار کی ذات کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ بچے اب بیٹھے، مجھے بچوں کے چہروں پہ سوال دکھ رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں سے آپ جا رہے ہیں حیدرآباد لاہور، گاڑی پہ اپنی جا رہے ہیں، 1-1.5 دن میں پہنچ جائیں گے آپ میرے خیال سے۔ آپ سر درد کی دوا رکھیں گے، مختلف چھوٹے موٹے امراض کی دوا رکھیں گے، ایک ٹائر رکھیں گے اضافی کہ پنچر ہو جائے، موبائل کا چارجر رکھیں گے، مختلف چیزیں، پانی وغیرہ، کھانے پینے کی چیزیں۔ کتنے لوگوں کے ٹائر پنچر ہوتے ہیں پرسنٹیج کے لحاظ سے؟ یہاں سے حیدرآباد یا لاہور جاتے ہیں کتنے لوگوں کے؟ شاید 5-10% کے بھی نہیں ہوتے۔ کتنے لوگوں کو پیٹ میں درد اٹھتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے سفر کے دوران؟ شاید 2%۔ تو حضور آپ 98% کو چھوڑ کر 2% کو نظر میں رکھ کر سفر کی تیاری کر رہے ہیں؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سفر اتنا کٹھن ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر پیش آ جائے تو تیاری ہمارے پاس پوری ہو۔ تو یہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی ذات کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من این لی الخیر ولا یوجد الا من عندک۔ پروردگار بھلائی مجھے مل کہاں سے سکتی ہے؟ بھلائی سوائے تیرے اور کہیں سے مل ہی نہیں سکتی۔ اور بڑا عجیب مرتبہ، بڑا عجیب مرحلہ بتایا، للذی احسن استغنا عن عونک ورحمتک۔ پروردگار جس نے نیک کام کیا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، للذی احسن استغنا عن عونک ورحمتک۔ پروردگار تیرا وہ بندہ جو متقی ہے، عابد و زاہد ہے، نیک ہے، اچھے کام کرتا ہے، ایسا نہیں کہ پروردگار جو بندہ تیرا نیک ہے وہ تیری رحمت سے بے نیاز ہو چکا ہو، وہ بھی تیرا محتاج۔ وَلَلَّذِي أَسَاءَ وَاجْتَرَى وَلَمْ يُرْضِكَ خَرَجَ عَنْ قُدْرَتِكَ۔ اور پروردگار تیرا وہ بندہ کہ جس نے تیری بارگاہ میں جرت کی، تیری بارگاہ میں اجتراء کیا، تیری بارگاہ میں جری بنا، تیری نافرمانی کی، وہ بھی ایسا نہیں کہ جس نے تجھے راضی نہ کیا، تیری نافرمانی کی، تو وہ بھی ایسا نہیں کہ تیری قدرت سے باہر نکل گیا ہو۔ گناہگار بندہ دائرے قدرت میں جکڑا ہوا، نیک بندہ پروردگار کی رحمت کا امیدوار۔ تو دیکھیے بشریت انہی 2 قسموں کے علاوہ کسی اور قسم میں نہیں، یا بندہ نیک ہے یا گناہگار ہے۔ یہ سید سجاد کا ہنر ہے، یہ سید سجاد کا علم کے مرتبہ ہے، یہ سید سجاد کی اطاعت ہے، یہ سید سجاد متصل ہے ان کا علم لوح محفوظ سے کہ دیکھیے ایک جملے میں پوری بشریت کے درد کا علاج بتا دیا۔ للذی اساء واجترى ولم يرضك خرج عن قدرتك۔ وہ جو گناہگار بندہ ہے نہ وہ تیری قدرت سے باہر نکل سکا، گناہ کر کے سمجھ رہا ہے کہ بھاگ جاؤں گا، نہیں پروردگار وہ بھی تیرے قبضہ قدرت میں جکڑا ہوا ہے۔ اور تیرا وہ جو نیک بندہ ہے نا، للذی احسن استغنا عن عونک ورحمتک، وہ بھی تیری مدد اور تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوا ہے۔ اب اور اس کے بعد جب یہ گفتگو فرمائی، اب دیکھیے یہاں پر ابھی تک بات اتنی واضح نہیں ہوئی، بندہ سمجھ رہا ہے، عبد یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قبضہ قدرت میں جکڑا ہوا ہوں۔ بِكَ عَرَفْتُكَ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ۔ میں نے عرض کیا نا کہ إِنَّ الْأَشْيَاءَ يُعْرَفُ بِهِ، چیزوں کو اس کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن چیزوں کے ذریعے خدا کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ پھر خدا کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بِكَ عَرَفْتُكَ، پروردگار یہ اوروں کی توحید ہوگی کہ چاند اور سورج کو دیکھ کر تجھے سمجھے۔ سید سجاد اس کے علم کا وارث ہے جو ببانگ دھول یہ کہہ رہا ہے، بِكَ عَرَفْتُكَ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ۔ پروردگار سید سجاد تجھے دیکھ کر تجھے سمجھا، وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، پروردگار خود تو نے اپنی ذات کی جانب میری رہنمائی کی، وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، اگر تو نہ ہوتا تو میں نہ سمجھ سکتا کہ تو کیا ہے۔ تو عبودیت اور توحید ائمہ، علم ائمہ کا مرتبہ یہ ہے کہ چاند اور سورج کی گردش کو دیکھ کے یہ خدا کو نہیں سمجھے۔ ان کی توحید کا مرتبہ یہ نہیں ہے کہ اونٹ کی خلقت کی طرف دیکھو، زمین کی خلقت کی طرف دیکھو، چاند اور سورج کی طرف دیکھو، یہ اوروں کے لیے ہے، یہ اس مرتبے پر ہے بِكَ عَرَفْتُكَ، پروردگار میں نے تجھے تیرے ذریعے ہی سمجھا ہے۔ اور جب مرتبہ یہ ہوگا
کہ چیز کو خود اس کے ذریعے سمجھا جائے، تو جب یہ بندے سید سجاد جیسے بندے خدا سے گفتگو کریں گے تو خدا کی ان خصوصیات کو بتلائیں گے کہ جو کہیں اور نہ ملے۔ الحمدللہ الذی ادعوہ فیجیبنی وان کنت بطیا حین یدعونی۔ اب دیکھیے مرحلہ ذہنوں میں ہے نا، یہ مرحلہ وہ مرحلہ توحید کا کہ جہاں امام خدا سے محبت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں بنی نوع انسان کو، یعنی بنی نوع انسان کو خدا کا ایسا تعارف کروا رہے ہیں، بنی نوع انسان سے خدا کو اس طرح سے روشناس کروا رہے ہیں کہ بنی آدم، بنی نوع انسان، یہ بشر، یہ بشریت، یہ انسانیت جس مذہب سے بھی تعلق رکھے، آپ بھگوان کہیے، ایشور کہیے، خدا کہیے، اللہ کہیے، گاڈ کہیے، سید سجاد کا اس مقام پر آپ سے جھگڑا نہیں ہے۔ خدا کو جو کہتے ہیں کہیے، ذرا آ کر پڑھیے تو کہ سید سجاد خدا کو کس طرح سے سمجھا رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی ادعوہ فیجیبنی وان کنت بطیا حین یدعونی۔ حمد اس خدا کی کہ میں نے جب بھی اسے پکارا اس نے مجھے جواب دیا۔ وَإِن كُنتُ بَطِيًّا حِينَ يَدْعُونِي، اگرچہ میں کبھی لیت و لال سے کام لے لیتا ہوں جب وہ مجھے پکار رہا ہوتا۔ دیکھیے بندے کی تقسیم کیا ہے، تقسیمات۔ بندہ اپنے مالک کا کوئی عام غلام ہو، اس کے ساتھ بھی یہی ہے، اور پروردگار کے ہم غلام ہیں، بندے ہیں، عبد ہیں، وہاں بھی یہی ہے۔ یا تو بندہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں نیک ہے یا گناہگار ہے۔ اگر نیک ہے تو محتاج رحمت کا، مزید نیکیاں کرے، مزید نیکیوں کے لیے پروردگار کا محتاج، اور اسی طرح سے محتاج ہے کہ نیکیوں کا یہ سلسلہ باقی رہے۔ اگر گناہگار ہے تو وہ چاہتا ہے گناہ معاف ہو جائے، اور اگر وہ چاہتا ہے، کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ گناہ معاف نہیں کر رہا پروردگار، تو خدا کے لیے میرے گناہوں کو معاشرے کے لوگوں کے سامنے تشت از بام نہ کر دیجیے، میرا یہ گناہ جو میرے اور تیرے درمیان ہے چھپا رہے۔ پہلے مرحلے پر تو یہ ہے کہ پروردگار گناہوں کو معاف کر دے، اور اگر پروردگار تو معاف نہیں کر رہا تو خدا کے لیے تجھے واسطہ مقدس ترین ہستیوں کا کہ دیکھ پروردگار یہ گناہ میرے اور تیرے درمیان ہی رہے۔ تو جب خدا ایسا ہوگا کہ جو راز کو راز رہن دے، کسی کنفیشن چیمبر کی ضرورت نہ پڑے، اور انسان رات کی تاریکی میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، سر کو سجدے پہ رکھ کے 2 آنسو بہائے، اور پروردگار اتنا اچھا ہو، اتنا رحم دل ہو، اتنا مہربان ہو کہ کہے میرے بندے تو 2 آنسو بہائے گا، جو میری طرف 1 بالش آتا ہے میں اس کی جانب 10 بالش آتا ہوں، تو دیکھیے مجھے بتائیے کہ ایسا خدا کس کو برا لگے گا؟ ایک دفعہ جوشن کبیر میں معصوم کی زبان کہہ رہی ہے، یا زہر من لا زہر لہ، یا عماد من لا عماد لہ، یا سند من لا سند لہ، یا زہر من لا زہر لہ، یا عصمت من لا عصمت لہ، یا ملاذ من لا ملاذ لہ، یا من لا منجا منہ الا الیہ۔ تو مجھے بتائیے کہ جب خدا ایسا ہوگا، یا زہر من لا زہر لہ، اے وہ ذات کہ جس کی کوئی پشت پناہ نہ ہو تو اس کی پشت پناہ ہے، یا عماد من لا عماد لہ، پروردگار جس کا کوئی ستون نہیں، جو بے آسرا ہے اس کا تو آسرا ہے، یا عصمت من لا عصمت لہ، پروردگار جس کی کوئی آبرو نہیں، جو بے آبرو ہے اس کی تو آبرو ہے، یا من لا منجا منہ الا الیہ، پروردگار جس کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں، اس کے نجات کا راستہ تو ہے، یا من لا مفر منہ الا الیہ، پروردگار جس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اس کے پاس سوائے تیرے کے بھاگ کر تیری طرف آئے کوئی اور راستہ نہیں۔ تو مجھے بتلائیے کہ انسان دہشت سے، خوف سے ڈر کے بھاگے، نجات حاصل کرنی ہو، پناہ لینی ہو، بے آبرو ہو، بے آسرا ہو، اگر ایسا خدا جو اسے آسرا بھی دے، اسے آبرو بھی دے، اس کی عصمت بھی ہو، اس کا ستون بھی ہو، اس کی قوت بھی ہو، معین بھی ہو، یہ مستعین وہ معین، تو بتائیے ایسا خدا کسے برا لگے گا؟ یہ دیکھیے یہ خدا الحمدللہ الذی ادعوہ، میں اس کو پکارتا ہوں فیجیبنی، وہ مجھے جواب دیتا ہے، وَإِن كُنتُ بَطِيًّا حِينَ يَدْعُونِي، اگرچہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں سستی کر دیتا ہوں۔ اگرچہ سید سجاد ایسے نہیں ہے، دیکھیے یہ کسی عام مولانا کا ذکر نہیں ہو رہا کہ الارم لگا کر فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ ہم لوگ الارم لگا کے فجر کے لیے اٹھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، کیا کہا جائے کیسے لوگ ہیں، واقعا زبان عاجز ہے یہ کہنے سے، زبان عاجز ہے۔
کہنے دیجئے مجھے یہ جملہ، ہماری اچھائی اور برائی کا معیار ہماری عبادتیں ہیں. جتنی اچھی عبادت کی آپ وہیں اتنے اچھے. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ عبادت اس وقت عبادت بنتی ہے جب یہ انجام دے. ہم منتظر ہیں عبادتوں کے، اور مختلف اعمال اور افعال منتظر ہیں کہ کب عبادت بنیں گے، جب یہ انجام دیں. تو جب فرق یہ ہوگا بنیادی کہ عبادت اس وقت عبادت جب یہ کریں، اور ہم اس وقت عابد جب عبادت کریں، تو ان ہستیوں کا ہم سے کیا مقابلہ، ہمارا ان سے کیا مقابلہ، کیا موازنہ. تو دیکھیے یہ مرحلہ یہ ہے. یہ جذبات، جوش جذبات میں بہہ کر میں نے یہ بات نہیں کہی ہے. یہ مرتبہ ہی یہ ہے کہ جس کا مرتبہ یہ ہو، جو میں نے حدیثیں پڑھی ابھی 2-3 دن، اس کا ہم سے کیا تعلق، کیا موازنہ، کیا مقایسہ. الحمدللہ الذی ادعوہ فیجیبنی. پروردگار، میرا پروردگار وہ ہے کہ جب میں اس سے دعا مانگتا ہوں تو میری دعا پوری کرتا ہے. اسألہ فیعطینی. میرا پروردگار وہ ہے جب میں اس کے سامنے دست سوال کو، دست گدائی کو دراز کرتا ہوں. الحمدللہ الذی اسألہ فیعطینی. جب دست گدائی کو دراز کرتا ہوں تو میرا پروردگار مجھے عطا کرتا ہے. وَإِن كُنْتُ بَخِيلًا حِينَ يَسْتَقْرِضُنِي. اگرچہ جب وہ مجھ سے قرض مانگ رہا ہوتا ہے تو میں کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہوں. یہ کیا مطلب ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. قرآن کی آیت ہے. کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے؟ اور یہ روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی مومن مانگے آپ سے قرضہ اور آپ میں طاقت ہے، توان ہے، سکت ہے، تو آپ دیجئے. تو مولا فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی اسألہ فیعطینی وان کنت بخیلا حین یستقرضنی. اگرچہ وہ مجھ سے مانگے تو میں بخل کا مظاہرہ کر دوں گا کیونکہ میں بندہ ہوں، لیکن وہ میرا ایسا مولا ہے کہ جب بھی میں اس سے مانگوں گا وہ ہمیشہ دیتا ہے. الحمدللہ الذی ادعوہ ولو دعوت غیرہ لاخلف رجائی. میرا پروردگار وہ ہے ادعوہ کہ میں ہمیشہ دعا اس سے مانگتا ہوں، پکارتا اس کو ہوں. الحمدللہ الذی ادعوہ ولو دعوت غیرہ لم یستجب لی دعائی. میرا پروردگار وہ ہے کہ ہمیشہ میں اسی سے دعا مانگتا ہوں، اگر کسی اور سے دعا مانگوں تو میری دعا پوری نہیں ہوگی. الحمدللہ الذی ارجوہ ولو رجوت غیرہ لاخلف رجائی. میرا پروردگار وہ ہے کہ میری امیدوں کا مرکز صرف میرا پروردگار ہے. اگر میں اپنی امیدوں کا مرکز کسی اور کو قرار دوں تو وہ میری امیدوں کو ٹھکرا دے گا، وہ میری امیدوں کو پورا نہیں کرے گا. اور پھر فرمایا الحمدللہ الذی تحبب الی وہو غنی عنی. حمد اس خدا کی جو مجھ سے مسلسل محبت کر رہا ہے حالانکہ اسے میری ضرورت نہیں. الحمدللہ الذی تحبب عنی تحبب الی وہو غنی عنی. حمد اس خدا کی جو مسلسل مجھ سے محبت کر رہا ہے حالانکہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے. الحمدللہ الذی یحلم عنی حتی کانی لا ذنب لی. حمد اس خدا کی کہ جو مجھ سے اتنی درگزر کر رہا ہے، میرے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے، اتنی برداشت اور تحمل سے کر رہا ہے گویا میرا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. الحمدللہ الذی یحلم عنی حتی کانی لا ذنب لی. اور اب ایک جگہ فیصلہ سنایا فَرَبِّي أَحْمَدُ شَيْءٍ عِنْدِي وَأَحَقُّ بِحَمْدِي. پس میرا پروردگار ہر چیز سے زیادہ میری حمد کا مستحق ہے، اور سب سے زیادہ خوبصورت جو چیز ہے وہ میرا پروردگار ہی ہے. دیکھیے دنیا میں کتنے مسائل پیش آتے ہیں. اس دار مجاز کو خوبصورت ماننے کے لیے، ماننے کے سلسلے میں انسان مان لیتا ہے کہ فلاں چیز خوبصورت، فلاں چیز خوبصورت. اور یقیناً
جمالیاتی حص ہے انسان میں، خدا نے رکھی ہے کہ پروردگار نے جو جمالیاتی حص رکھی ہے، جو زیبا پسندی رکھی ہے، زیبائش اور آرائش کی جانب پروردگار کی آنکھیں، انسان کی آنکھیں اٹھ جاتی ہیں، یہ پروردگار نے ہی رکھی ہے۔ لیکن بہت سے مختلف مشکلات اور مسائل پیش آ جاتے ہیں، تو دیکھیے اگر انسان کی بنیاد یہ ہو فَرَبِّ أَحْمَدُ شَيْءٍ عِنْدِي وَأَحَقُّ بِحَمْدِي، میرا پروردگار ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، یعنی اس پوری بھری ہوئی کائنات میں مرتبہ توحیدی یہ ہے، علم کا مرتبہ یہ ہے سید سجاد کا کہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے خوبصورتی کا مرکز و مصدر و منبع ہے تو وہ میرا پروردگار ہے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ جس کی آنکھوں میں، جس کے دل و دماغ میں پروردگار عالم کی خوبصورتی نے اسے اس طرح سے جکڑ لیا ہو، وہ آپ دیکھیں تو کس کی طرف دیکھیں؟ اچھا جب یہ ہو گیا مرتبہ ختم، دعا کرتا ہوں وہ بلاتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، مانگتا ہوں وہ دیتا ہے۔ حق و بحمدی، پروردگار سب سے زیادہ میری حمد کا سزاوار ہے، شائستہ ہے، لائق ہے۔ اب ایک دفعہ جب بتا دیا اے بشریت، اے بنی نوع انسان، اے انسانوں تم نے سمجھ لیا کہ خدا کیسا ہے، خدا ایسا ہے۔ جب خدا ایسا ہے تب اس کی جانب کیسے جاؤ؟ اللہم انی اجد سبل المطالب الیک مشرعہ ومناہل الضماء مترعہ وابواب الدعاء الیک للصارخین مفتوحہ۔ پروردگار دیکھ تو ایسا ہے، تیری ذات ایسی ہے کہ اجد سبل المطالب الیک مشرعہ، پروردگار میں کھلے ہوئے پاتا ہوں تیری جانب دروازے۔ کون سے دروازے، کون سے راستے؟ سبل المطالب، جو جو چیز مجھے طلب کرنی ہے اس کے تمام راستے جو تیری جانب جا رہے ہیں وہ کھلے ہوئے پاتا ہوں، کوئی بند نہیں ہے دروازہ۔ یہاں پر اتنی حساس بحث ہے اور ایک نازک مرحلہ ہے کہ میں اسے کیسے ادا کروں میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ اجد سبل المطالب الیک مشرعہ ومناہل الضماء مترعہ، کہ پروردگار جس کو پیاس لگی ہے نا کسی بھی چیز کی، بہت توجہ کیجئے گا، حساس منزل فکر ہے، مناہل الضماء مترعہ، پروردگار جہاں سے لوگوں کی پیاس بجھتی ہے نا، جن تالابوں سے، جن حوضوں سے، اس کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور تو نے سب کو دعوت دی آؤ پیو، جیسی بھی پیاس لگی ہے ہماری جانب آؤ، ہم تمہاری پیاس بجھائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، یہاں پر ایک سوال پیش آ سکتا ہے کہ دنیا میں ہمیں آپ کو، دیکھیے یہ پانی کی تشنگی کی بات نہیں ہو رہی، یہ پیاس کیسی بھی پیاس، مختلف ضرورتیں ہیں، مختلف احتیاجات ہیں، مختلف نیاز مندیاں ہیں، ہر پیاس مختلف انداز سے لگتی ہے۔ غور فرمانے میں بھائی کرام دیکھیے، توجہ کیجئے گا اس بات پر، ہر پیاس مختلف انداز سے لگتی ہے۔ کوئی روپے پیسے کے سلسلے میں فقر سے دوچار ہے، کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کسی کے پاس نوکری نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس، گنتے جائیے اب، یہ سب پیاسے ہیں نا دنیا میں۔ اور مولا فرما رہے وَمَنَاهِلَ الضَّمَاءِ إِلَيْكَ مُتْرَعَةٌ، پروردگار جسے جیسی بھی پیاس لگی ہو جو تیرے پاس آ جائے گا سیراب ہو جائے گا۔ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہزاروں لاکھوں لوگ دعائیں کرتے ہوئے چلے گئے، بہت سے لوگ تھے رزق کی وسعت کی دعائیں کرتے ہوئے چلے گئے، رزق میں وسعت نہ آئی، فقر و تنگ دستی میں مرے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کے پاس ذاتی گھر نہیں تھا، وہ بغیر گھر خریدے ہوئے چلے گئے۔ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کو سواریاں نصیب نہیں ہوئی، ہمیشہ ٹیکسی رکشہ بس میں سفر کرتے ہوئے چلے گئے۔ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو بغیر اولاد کے چلے گئے، کتنے لوگ ایسے تھے، کتنے لوگ ایسے تھے، سوچتے رہیے، گنتے رہیے۔ اور ادھر معصوم فرما رہے وَمَنَاهِلَ الضَّمَاءِ إِلَيْكَ مُتْرَعَةٌ وَأَبْوَابَ الدُّعَاءِ إِلَيْكَ لِلصَّارِخِينَ مَفْتُوحَةٌ، پروردگار جس کو جیسی بھی پیاس لگی وہ تیرے پاس آئے۔ تو یہ ہوا کیسے؟ اگر آپ لوگ اس منزل فکر پر میرے ساتھ آ گئے، اب یہاں کلاس تو ہے نہیں کہ جس کی سمجھ میں نہیں آیا ہاتھ اٹھائے، جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن مجھے امید ہے کہ میں بات سمجھا گیا آپ کو، ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے۔ اگر ہے تو اسی حوالے، اسی انداز سے جس حد تک بات سمجھ میں آئی درود بھیج دیجیے۔ تو یہ ہوگا کیسے؟ مولا فرمانے جس کو جیسی پیاس لگی آؤ پروردگار بجھائے گا۔ اور دنیا میں ہم نے دیکھا کتنے لوگ اپنی کتنی ہی پیاسوں کو بغیر بجھائے ہوئے چل بسے،
تو یہاں پر وہ حدیث جو اصول کافی کی تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، نعم وزیر الایمان العلم ونعم وزیر العلم الحلم ونعم وزیر الحلم الرفق ونعم وزیر الرفق الصبر. کتنا اچھا وزیر ہے ایمان کا علم، اور کتنا اچھا وزیر ہے علم کا حلم، اور کتنا اچھا وزیر ہے حلم کا رفق، اور کتنا اچھا وزیر ہے رفق کا صبر. یہ حدیث یاد ہے نا؟ دو چیزوں سے کام ہے مجھے اس وقت، کتنا اچھا وزیر ہے ایمان کا علم، بہت توجہ کیجئے گا، دہرانے کا وقت کیونکہ بالکل نہیں ہے. کتنا اچھا وزیر ہے ایمان کا علم. مولا فرمانا ہے ایمان رکھو اس بات پر، وَأَبْوَابَ الدُّعَاءِ إِلَيْكَ لِلصَّارِخِينَ مَفْتُوحَةً وَمَنَاهِلَ الظِّمَاءِ مُطْرَحَةً وَمَنَاهِلَ الظِّمَاءِ مُطْرَحَةً. پروردگار تیری جانب پیاس بجھانے کے لیے جو آئے وہ کھلے ہوئے ہیں، تالاب موجود ہیں تیرے پاس، حوض موجود ہیں. ایمان رکھو اس بات پر. کیسے ایمان رکھے مولا؟ کتنے ہی لوگ اپنی کتنی ہی پیاسوں کو بجھائے ہوئے چلے گئے. کیا دنیا میں خدا نہیں تھا؟ کیا خدا سے دعا نہیں کی انہوں نے کی دعا؟ تو اب اس ایمان کا کیا کریں؟ مولا کہیں گے کہ دیکھو ایمان ڈگمگا رہا ہے نا، میں نے کیا کہا تھا، میرے پوتے نے کیا کہا تھا جعفر ابن محمد نے، نعم وزیر الایمان العلم. اب یہاں پر ایمان ڈگمگا رہا ہے نا تو علم کے ذریعے سے سہارا دو. مولا کس علم کے ذریعے سہارا دے؟ کس علم کے ذریعے سہارا دے؟ عزیزان گرامی، یہ خانہ پوری کے لیے نہیں کہہ رہا، بہت حساس منزل فکر ہے، اور اس پر عدل الہی کا جو موضوع ہے اس کا ستون ہے یہ بحث. عدل الہی کا ستون ہے. مولا کتنے لوگ چلے گئے، حاجتیں پوری نہیں ہوئی چلے گئے. اب اس ایمان کا کیا کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں ایسے خدا پر ایمان رکھو جس کے پاس ہر چیز کی پیاس بجھانے کے لیے تالاب اور حوض موجود. وہ ابواب الدعاء الیک للصارخین مفتوحا، جو فریاد کرے اس کے لیے دروازے کھلے. لوگ فریاد کرتے کرتے چلے گئے، مولا دعائیں پوری نہیں ہوئی، اب ہم کیسے اس پر ایمان رکھیں؟ کہا اس ایمان کو علم کا سہارا دو. مولا کون سے علم کا سہارا دے؟ کہا کہ دیکھو یہ دعائیں ابو حمزہ صومالی سے آ کر پوچھو، وَعَالَمُ أَنَّكَ لِلرَّاجِ بِمَوْضِعِ عِجَابَةٍ وَلِلْمَلْهُوفِينَ بِمَرْصَدِ إِغَاثَةٍ وَعَالَمُ أَنَّ فِي اللَّهْفِ إِلَّا الرِّضَى وَالْجُودِ. عجیب انداز سے مولا گفتگو فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایمان رکھو اس بات پر کہ پروردگار تو مرصد اغاثہ پر ہے، یعنی گھات میں بیٹھا ہے اس کی کہ کوئی کب تجھ سے مدد طلب کرے، گھات میں بیٹھا ہے کہ کوئی تجھ سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کر. وَلِلْمَلْهُوفِينَ بِمَوْضِعِ إِجَابَةٍ، اور تو فریاد کرنے والوں کے لیے ایک ایسی جگہ پر تیار بیٹھا ہے کہ کب تجھے پکارے اور تو ان کی اجابت کرے، ان کی دعاؤں کو پورا کرے. تو دیکھیے مولا فرما رہے کہ اگر اس دنیا میں پوری نہیں ہوگی تو خدا نے کب یہ کہا ہے کہ تمہاری ساری چیزیں میں یہیں پر تمہیں جس انداز سے چاہ رہے ہو دے دوں گا. اگر رزق وَعَلَمُ أَنَّ الرِّضَى بِقَضَائِكَ وَاللَّهْفِ إِلَى جُودِكَ عِوَضًا مِّن مَنْعِ الْبَاخِلِينَ وَمَنْدُوحَةً عَمَّا فِي أَيْدِي الْمُسْتَأْثِرِينَ. عجیب مسئلے کو حل کر رہے ہیں خدا کی قسم سید سجاد سے ایک جملے میں کہ بشریت جسے حل کرنے سے عاجز ہے. پروردگار میں جانتا ہوں کہ جو فریاد کرے لپک کر، پروردگار میں یہ جانتا ہوں ان الرضا بقضائک، کہ تیرا فیصلے کو سر تسلیم خم کر دینا اس کے سامنے. اور پروردگار تیری جود، تیری سخاوت پر ایمان رکھنا، عوضاً من منع الباخلین ومندوحة عما فی ایدی المستأثرین. پروردگار لوگوں نے میرا حق دبا دیا نا، مجھے میرا حق نہیں دیا، میں فریاد کرتا رہا، نہ تو نے مدد کی نہ کسی دنیا والوں نے مدد کی، کسی نے میری مدد نہیں کی. تو مولا فرمانے پروردگار دیکھ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو ایسا ہے، ان الرضا بقضائک، اگر تیرا یہ فیصلہ ہے تو ٹھیک، میں مان لیتا ہوں تیرا فیصلہ کہ میرا حق لوگ لوٹ کھسوٹ کر کھا جائے، لیکن ایک اور بھی عقیدہ ہے میرا کہ پروردگار والرضا بقضائک عوضا من منع الباخلین ومندوحة عما فی ایدی المستعسرین. وہ لوگ جو کنجوس تھے، جنہوں نے اپنی کنجوسی اور بخل کی وجہ سے میرا حق نہ دیا، جنہوں نے میرے حق کو دبا کر جو بیٹھ گئے، میں جانتا ہوں کہ حق انہوں نے دبایا ہے، لیکن تیری بارگاہ میں میرے اس لٹے ہوئے حق کا ایک بہت اچھا عوض ملے گا.
اگر انسانیت اس عقیدے پر آ جائے کہ اپنے حق کو لٹے ہوئے حق کو حاصل کرنے کے لیے غلط کام نہ کرے اور پروردگار کی طرف دیکھے کہ پروردگار اس نے نہیں دیا نہ دے، لیکن میں جانتا ہوں کہ لوٹا اس نے ہے، دے گا تو۔ تو دیکھیں یہ مسئلہ ہے، ان رضا بقضائک واللہ فی جودک، پروردگار کسی نے میرا لوٹ لیا، حق تو لوٹ لیا، کوشش کی نہیں دیا، واللہ فی جودک، پروردگار میں پناہ میں آ رہا ہوں، فریاد بلند کر رہا ہوں تیری سخاوت سے، عوضم من منع الباخلین، اور یہ جو میں تیری سخاوت کی طرف دیکھ رہا ہوں نا، اس میں مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ تو پروردگار یہ سنت مسلمہ ہے کہ اگر آپ گھر مانگ رہے ہیں، آپ اولاد مانگ رہے ہیں، آپ سواری کے لیے موٹر کار مانگ رہے ہیں، خدا نے آپ کی یہ دعا پوری نہیں کی، لیکن ایک عوض ہے، کیا پتہ کتنے مرض آپ کو لگنے والے تھے پروردگار نے ہٹا دیے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، چلے گئے وہ لوگ، کتنے باقی ہیں خدا جانتا ہے۔ ایسے علماء کہ جب کسی نے آ کر کہا کہ قبلہ دعا کر دیجئے کہ گھر ایسا مل جائے، چھوٹا سا کمرہ ہی ہو لیکن دعا نماز وغیرہ کے لیے ہو، تو کہا اس عالم نے کہ دعا تو کر دوں گا، ذکر بھی دے دوں گا، لیکن دو فرشتے وہاں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا گھر مل گیا تو اس کی عمر کے 2 سال کم ہو جائیں گے۔ گھر چاہتے ہو یا 2 سال کم ہو جانا؟ چلا گیا وہ انسان کہ جس کے پاس کسی نے کہا کہ حضور قبلہ آیت اللہ دعا فرمائیے کہ مجھے لڑکا مل جائے، کہا کہ تیری قسمت میں نہیں ہے، کہا حضور دعا فرمائیے، اصرار کیا، کہا کہ اچھا تیار ہے، کہا کہ ہاں، کہا راضی ہے اس پر کہ اسی بازار میں تو نابینا ہو جائے اور اپنے اس لڑکے پر کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا اور ہم دعا دیں گے تو پیدا ہو جائے گا، نابینا ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بھکاری بن کر اس بازار میں گھومے، تو تیار ہے؟ کہا کہ حضور تیار ہوں۔ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ لوگوں نے بعد میں دیکھا وہ عالم تو مر گئے، لوگوں نے دیکھا کہ بازار میں وہ گھومتا تھا، اسی لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھے، دونوں آنکھیں نابینا ہو چکا تھا دونوں آنکھوں سے، اور گدائی اور بھکاری بن چکا تھا۔ تو دیکھیے پروردگار عالم کے فیصلے، والرضا بقضائک عوضا من منع الباخلین، پروردگار تیرے فیصلوں پر راضی ہوں، ومندوحة عما في أيدي المستأثرين وعالم أنك للراجي بموضع إجابة وللملحوفين بمرصد إغاثة، پروردگار جو فریاد کر رہے ہیں ان کی گھات میں بیٹھا ہے تو، جو تیری بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں ان کی گھات میں بیٹھا ہے، وللملحوفين بمرصد إغاثة وَأَنَّكَ لِلرَّاجِ بِمَوْضِعِ إِجَابَةٍ، جو تجھ سے امید لگا کر بیٹھا ہے، بِمَوْضِعِ إِجَابَةٍ تو اس کی پکار پر جواب دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو دیکھیے یہ مرتبہ توحید اب وہ ہے کہ ایک دفعہ مولا کائنات دعائے کمیل کا ٹکڑا پڑھ دیا، مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری اس رحمت کے صدقے میں کہ جس نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اب یہ آنکھیں نہیں، وہ رحمت موجود ہے، وہ آنکھیں چلی گئی، 2 آنکھیں ابھی بھی ایسی ہیں کہ جو پروردگار عالم کی رحمت کا تعین کرتی ہیں، غیب میں ہیں، نظروں سے ہماری اوجھل ہے، لیکن اب 2 آنکھیں ایسی ہیں، ان آنکھوں کی جانب توجہ کو رکھیے، وہ آنکھیں آپ کو خدا تک لے کے جائیں گی۔ ایک صلوات بھیجیے بار امام کی بارگاہ میں۔ اور جب بھی گھر سے نکلتے ہیں، میں پہلی محرم سے کہنا چاہ رہا تھا، بھول جاتا تھا کہ دیکھیے جب بھی گھر سے نکلے مجلس میں آنے کے لیے کہیں بھی جائیں تو زیارت آل یاسین ضرور پڑھیے، باوضو ہو کر 5-10 منٹ لگیں گے۔ البتہ یہ بات اچھی نہیں، ادب کے خلاف ہے کہ 5-10 منٹ لگیں گے کہنا، لیکن وہ حضرات جن کے پاس وقت کم ہے ان کے تعجب اور ان کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 5-10 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ تو زیارت آل یاسین حضرت حجت کی جانب توجہ ہے، آپ حضرت حجت کے جد بزرگوار کی مجلس میں آ رہے ہیں، حضرت حجت سے رابطہ برقرار کر کے آئیں گے تو آپ کا یقیناً آنسو ویسے بھی مقبول ہے اور زیادہ اثر ہوگا۔
تو دیکھیے یہ وہ مرتبہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار وہ رحمت جس نے ہر شے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، وہ جبروت کے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تیرے وہ نام کے جنہوں نے ہر چیز کی بنیادوں کو بھر رکھا ہے۔ جب علم ایسا ہے علی ابن ابی طالب کا ذات پروردگار کے بارے میں، تو ایک دفعہ کہتے ہیں پروردگار وَلَوْ سَيَّرْتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعْدَائِكَ وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ بَلَائِكَ، پروردگار فرض کر لوں میں کہ اگر جب میں مر جاؤں، میرے گناہ فرض کر رہا ہوں میں کہ اتنے ہو جائیں کہ وَلَوْ جَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَعْدَائِكَ وَأَهْلِ بَلَائِكَ، پروردگار اگر تو جہنم میں علی کو اپنے دشمنوں کے ساتھ ڈال دے، گناہگاروں کے ساتھ ڈال دے، تو پروردگار مجھے اس کا، علی کو اس کا قلق نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے کہ تو علی کو جہنم میں گناہگاروں کے ساتھ ڈال دے، مجھے دکھ کسی اور بات کا ہے۔ یہ کون سی توحید ہے کہ جو جہنم کے شعلوں میں گھر بھی جائے بندہ تو پریشانی کچھ اور ہے، شعلوں سے گھبراہٹ نہیں ہے۔ یہ کون سی توحید ہے؟ حبنی یا الہی و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، پروردگار علی کو اگر تو شعلوں سے جلا ڈالے تو علی کو اس سے تکلیف نہیں ہے کہ تو اسے شعلوں سے جلائے، پروردگار تیری وہ نگاہ محبت پھر گئی تو اس کا کیا کروں گا؟ حبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، پروردگار علی تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا، علی تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا یہ نہیں کہہ رہے، کل کوئی بچہ کہہ کہ مولانا نے کہہ دیا کہ صاحب مولا کو جہنم میں ڈالے گا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، ارے جو جہنم سے بچے گا وہ صدقے میں بچے گا علی ابن ابی طالب کے۔ لیکن مولا اپنا مرتبہ بتا رہے ہیں، مولا کی خدا سے گفتگو ہے، ہمارے اور آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر۔ یہ علی ابن ابی طالب ہی کہہ سکتے ہیں کہ حبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، پروردگار جہنم میں جانا برداشت ہے لیکن تیری نگاہ محبت پھر جائے وہ برداشت نہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ ائمہ نے، معصومین نے کس انداز سے خدا کا تصور پیش کیا کہ دیکھو خدا ایسا ہے، اس سے ڈرو مت، گھبراؤ مت، یہ محبت کرنے والی چیز ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ تو وہی بات ہے کہ اب آج اتفاق سے مجھے یاد آ گیا کہ ڈاکٹر محمد اقبال کی آج پیدائش کا دن تھا، تو اقبال پر بھی گفتگو کرنی تھی کچھ، لیکن اب وہ گفتگو شروع نہیں کی جا سکتی کیونکہ وقت نہیں ہے۔ اگر کل یاد رہا اور کل مناسب ہوا تو دیکھیے اقبال کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں کہ صاحب اقبال، اور حیرت ہوتی ہے کبھی بعض مذاکرے آدمی سنتا ہے، یقیناً یہ ممبر سید الشہداء کے لیے 14 معصومین کے علاوہ کسی کا نام لینا یہاں سے صحیح نہیں ہے، یہ حق ہے 14 معصومین کا۔ اور بقول کوئی کسی سے کہہ رہا تھا کہ دعا کرو خدا یہ جو ہم، کوئی مولانا کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہم مجلسیں پڑھتے ہیں خدا ان کے عوض، ان کی سزا میں ہمیں جہنم میں نہ ڈالے۔ تو وہ بیچارہ ایک سیدھا سادہ عزادار تھا، اس نے کہا مولانا آپ مجلسیں پڑھتے ہیں تو مجلسیں پڑھنے کا تو ثواب ہوتا ہے، جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ تو مولانا کہنے لگے کہ اس پہ نہیں ڈالے گا کہ مجلسیں کیوں پڑھی، اس پہ شاید جہنم میں ڈال دے کہ ایسی مجلسیں پڑھی۔ کن کا ذکر تھا، کس انداز سے پیش کیا، کیا 14 معصومین کا حق ادا کیا گیا؟ کیا حسین ابن علی جو اپنی تصویر دکھلانا چاہتے ہیں تم وہ دکھلا پائے، یا اپنی طرف سے خود ساختہ من گھڑت حسین کی تصویر عزاداروں کو دکھلائی؟ جو بات یہاں پر کوئی بھی ذاکر ہو، جو بات کرے گا آپ اسی کے ذریعے مولا تک معرفت حاصل کریں گے۔ تو دعا کیجئے کہ گفتگو ایسی کی جائے کہ جو سید الشہداء کو پسند آئے اور مادر سید الشہداء کو پسند آئے۔ تو مختلف حوالوں سے گفتگو ہو رہی تھی۔ دیکھیے اب یہاں پر اشارہ کر دوں گا کہ صاحب اقبال نے، کوئی صاحب کہنے لگے مذاکرہ سن رہا تھا میں، اقبال نے فلسفہ پڑھا جرمنی میں جا کر، اور اس کے بعد آئے اور پھر وہ تمام جو اپنا کلام لکھا، اور پھر اس میں عرفانی اور صوفیانہ کلام جو آیا، خودی، فلسفہ خودی، اسرار خودی، اور پروردگار سے تعلق، نفس شناسی، روح شناسی، اپنی ذات کی آگہی، یہ سب باتیں تو فلسفہ پڑھ کے آئے تھے۔ عزیزان گرامی، جو فلسفہ پڑھا تھا اقبال نے اس کا اس نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اقبال کیسے اس مرحلے پر آئے؟ اقبال آئے ہیں، اقبال کہتے ہیں نہ مورا باقی نہ مورا بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی۔ ہمیشہ اقبال نے فخر الدین رازی، جن کے نام کے ساتھ
امام لگایا جاتا ہے، اہل سنت حضرات کے امام ہیں، اور یقیناً کسی شیعہ عالم کے بقول کہ اگر فرقہ اہل تسنن میں مجھ سے کہا جائے کہ 3 آدمیوں کے نام لو تو اس میں سے ایک فخر الدین رازی ہیں، دوسرے ابو حامد غزالی اور تیسرے جناب راغب اصفہانی. یہ 3 حضرات اہل تسنن کے بڑے زبردست اور پائے کے عالم ہیں. ابھی علم کی بات ہے، فرقوں کی جنگ آپ کرتے رہیے، ہم تو یہاں علم کی بات کرنے آئے ہیں، جو بھی عالم ہوگا اس کی بات کریں گے، بہت بڑے عالم. لیکن اقبال جب دیکھتے ہیں رومی اور رازی کو تو کہتے ہیں جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی. کیوں جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی؟ دیکھیے لوگ کہتے ہیں اقبال رومی سے انسپائرڈ تھے، بالکل انسپائرڈ تھے، متاثر تھے مولانا روم سے، لیکن خود مولانا روم کیا تھے؟ مولانا روم کہتے ہیں کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت ما ہنوز اندر خانه یہ کوچے این. فرید الدین عطار نیشاپوری عشق کے 7 شہروں کی سیر کر کے آ گیا اور ہم ابھی عشق کے ایک شہر کے ایک کوچے میں ہوئے. تو مولانا روم کا اقبال سے فرق دیکھیے، رومی کا فرید الدین عطار نیشاپوری سے فرق دیکھیے، اور پھر اقبال کا رومی سے فرید الدین عطار نیشاپوری سے فرق دیکھیے. اب وہ فرید الدین عطار نیشاپوری جس کے بارے میں مولانا روم یہ کہیں ہفت شہر عشق عطار گشت، عطار فرید الدین عطار نیشاپوری عشق کے 7 شہروں کو گھوم پھر کے آ گیا، لیکن جلال الدین بلخی رومی ابھی ایک عشق کے شہر کے ایک کوچے میں گلی میں ہے. وہ نیشاپوری، وہ فرید الدین عطار کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مولا کائنات کے بارے میں گزشتے زین جہان وصف سنانش، گزشتے زن جہان وصف سنانش. سنان فارسی میں کہتے ہیں سے نان، 3 روٹیاں، اور سنان نیزے کی نوک کو بھی کہتے ہیں. فرماتے ہیں جناب نیشاپوری عطار نیشاپوری کہ علی ابن ابی طالب کی کیا بات کرتے ہو؟ دیکھیے کہاں اقبال، اور اقبال کے بعد رومی، رومی کے بعد عطار، اور عطار علی ابن ابی طالب کی توصیف کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ گزشتے زین جہان وصف سنانش. علی ابن ابی طالب کے نیزے کا ذکر اگر مجھ سے پوچھتے ہو نا تو اس دنیا میں تو علی ابن ابی طالب کے نیزے کی طاقت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا. میں کہوں گا جناب عطار نیشاپوری اس دنیا میں صحابہ ہیں، ازواج مطہرات ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، مفسرین ہیں، عرفاء ہیں، صوفیہ ہیں. کہیں گے نہیں، یہ سب ایک طرف، علی ابن ابی طالب کے نیزے کی کرامت اور عظمت کو کوئی نہیں سمجھ سکا. گزشتے زین جہان وصف سنانش. اور دیکھو اگر علی کے گھر کی 3 روٹیوں کی بات کرو گے نا، علی کے نیزے کی طاقت تو دنیا والوں کو سمجھ میں نہیں آئی، اور علی کی 3 روٹیوں کی طاقت ملکوت میں بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. بھائی جس کی روٹیوں کی طاقت یہ ہو کہ ملائکہ مقربین کس نیت سے، بڑی توجہ کیجئے گا، وہ روٹیاں سونے اور ہیرے کے برادے کی نہ تھیں. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. جب قربانی کرتے ہو تو نہ اس کا خون، نہ اس کا گوشت، نہ اس کی ہڈیاں خدا تک کچھ نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم، قرآن فرما رہا ہے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. دیکھو دمبا اور بکرا موٹا ہو یا دبلا، پروردگار یہ دیکھتا ہے کہ تم اس سے اچھا بکرا کر سکتے تھے اور نہیں کیا. من منع درہمن فی حقہ انفقا درہمین فی غیر حق. ختمی مرتبت فرما رہے ہیں. یہ حدیث ختمی مرتبت کی مسلمانوں کے لیے بھی ہے، سنیوں کے لیے بھی ہے، شیعوں کے لیے بھی ہے، ہندوؤں کے لیے بھی ہے، سکھوں اور عیسائیوں کے لیے بھی ہے، پارسیوں کے لیے بھی ہے. ہر شخص جس کے کانوں تک یہ آواز جا رہی ہے، وہ چاہے بھگوان اور ایشور کہتا ہو، چاہے حضرت زرتشت کا ماننے والا ہو، چاہے جناب گرو نانک کا ماننے والا ہو، یہ حدیث اس کے لیے ہے. فرماتے ہیں جو شخص 1 درہم کو خرچ نہ کرے، خرچ کرنے کی جگہ پر 2 درہم نکلیں گے اس کی جیب سے، وہ جگہ کہ جہاں خرچ نہ ہونے تھے. من منع درہمن فی حقہ. ایک شخص مجلس کرواتا تھا
قلی تھا، قلی بازار میں یہاں آگے بمبئی بازار میں دیکھ لیں گے آپ کہ سامان سودا لیا زیادہ ہو گیا، قلی اٹھا کے لاتا ہے گاڑی تک. صاحب اس نے مجلس کرنا بند کر دی. دوستوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ظاہر سی بات ہے، سیدھا سادہ بہت ہی معمولی سے تبرک بانٹتا تھا بیچارہ اپنی بذات کے مطابق، تو اب وہ حالات اچھے نہیں ہیں معاشی میرے. لوگوں نے کہا اچھا. کچھ دن بعد پھر مجلس شروع ہو گئی. اچھا اب دیکھیے، تبرک کی دوڑ کی بات نہیں کر رہا میں یہاں پر، کوئی صاحب اس کو نہ سمجھیں، اس سے خدا کے لیے اس طرف نہ لے جائیں میری بات کو. وہی نکتی دانے، میں اپنے بچپن کی سیکھی ہوئی بولی میں بات کروں، نکتی دانے وہی بانٹیے. وہ جو ہمارے زمانے میں آتے تھے 25 پیسے کے 25 بسکٹ ملتے تھے، وہی بانٹیے. ارے حسین کے نام پر کوئی نکالیے تو صحیح. پھر دوبارہ مجلس شروع کر دی. دوستوں نے کہا بھائی تم نے مجلس شروع کر دی تھی، ختم کر دی تھی. کہا کہ میں نے دیکھا جناب سیدہ کو خواب میں. کہا کہ کیوں مجلس بند کر دی؟ کہا بی بی معاشی حالات آپ جانتی ہیں. کہا ڈر گئے کہ ہم اپنے بیٹے کی مجلس کے لیے تجھے پیسہ نہیں پہنچائیں گے. وہی جو سیدھا سادہ ترین تبرک. حضور شکر پانی میں ملا کر دیجئے، صرف پانی پلائیے حسین کے نام پر. حسین ابن علی سبیل پر کالا اور سرخ کپڑا لگا ہوا دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کالا کپڑا لگا ہوا ہے تو اس کی سبیل قبول، وہ سرخ کپڑا لگا ہے تو اس کی سبیل قبول. حسین ابن علی دیکھتے ہیں کہ جو ان کٹہروں کے پیچھے کھڑے ہو کر پانی پلا رہا ہے نا، وہ کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے. بس مجھے کچھ اور باتیں کہنی تھی لیکن آپ کی گریے کی صدائیں بلند ہوئیں تو بیوی نے آ کر کہا کہ گھبرا گئے کیا؟ ڈر گئے کہ ہم اپنے بیٹی کی مجلس کے لیے تجھے پیسے نہیں پہنچائیں گے؟ تو عزیزان گرامی، آج ان بچوں کے وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے مختصر انداز میں بس مسائل پڑھنے دیکھیے. شہزادوں نے اور محمد نے کوئی اتنی طویل جنگ نہیں کی تھی. سنی کتنا تھا بیچارے ان بچوں کا جو یہ جنگ کرتے ہیں. پھر مسائل کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ یہ احترام ہے اجلالً سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. یہ جناب زینب کی عظمت اور احترام کے طور پر مسائل پڑھے جاتے ہیں ان بچوں کے، کہ وہ بی بی کہ جب سے آنکھ کھولی اس بی بی نے سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہ دیکھا. جب 5 سال کی تھی تو نانا کا جنازہ دیکھا، ماں کا جنازہ دیکھا، گھر کے دروازے کو جلتے ہوئے دیکھا، بابا علی مرتضیٰ کے شکافتہ فرق کو دیکھا، داڑھی کو خون میں رنگین دیکھا، حسن مشتبہ کو خون کی قے کرتے ہوئے دیکھا. اور اب وہ مرحلہ آ گیا کہ زینب نے اپنی قربانی پیش کی، بچوں نے بڑی مختصر جنگ کی. کچھ عجب نہیں کہ جب بچے رخصت کے لیے آئے ہوں سید الشہداء کے پاس کہ ماموں جان دس بستہ عرض ہے ہمیں اجازت دیجئے رنگ کی، تو شاید حسین نے کہا کہ آپ ماں سے پوچھ کے آئے ہو. یقیناً بچوں نے جواب دیا ہوگا ماموں جان مادر گرامی نے تو تیار کر کے بھیج